السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہمیں نیا سبق شروع کرنا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج 6 جون ہے 2020 اور جو سبق ہمیں شروع کرنا ہے وہ ہے گوتم بدھ۔ گوتم بدھ کچھ الفاظ میں نے بورڈ پر لکھے ہیں اور میری طرف دھیان رکھیے۔ پہلے میں کچھ پیرا دہراؤں گا۔ کتاب کی طرف دیکھیے۔ گوتم بدھ 563 483 قبل مسیح۔ گوتم بدھ کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ وہ بدھ مت کے بانی ہے جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ سدھارتھ کپلوستو کے راجا کا بیٹا تھا جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنے ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی، تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئی۔ وہ بے قل رہتے تھے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ بیشتر انسان غریب ہیں اور محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گہرے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اہل ثروت بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخرکار مر جاتا ہے۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتے ہیں معرہ ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے وقف کر دیا۔ وہ محل سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نامعلوم بچے اور تمام دنیائی آسائشات کو ترک کر دیا۔ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علماء سے علم حاصل کیا۔ ان کے افکار سے مکمل آگاہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی اور کئی سال وہ فاقہ کشی اور خود عزت کے مراحل سے گزرتے رہے۔ آخرکار اس سے ادراک ہوا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہوتا ہے، اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی۔ چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا۔ خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی مسائل پر استراق کیا۔ آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجس الانجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے، انہیں اس چیستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے محسوس ہوئے۔ سدھارتھ نے تمام رات تفکر میں گزاری۔ صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا کہ انہوں نے حل پا لیا اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے، جس کے معنی ایک صاحب بصیرت کے ہیں۔ تب ان کی عمر 35 برس کی تھی۔ زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے۔ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے۔ 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے۔ اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے، بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک ایک حرف یاد رکھا۔ یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہی۔
بدھ کی بنیادی تعلیمات کو بدھ کے الفاظ میں 4 اعلیٰ سچائیاں 4 noble truths کے عنوان سے سمیٹا جا سکتا ہے۔ اول، انسانی زندگی اپنی جبری میں حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے۔ دوم، دکھوں کی وجہ خواہشات کا ہونا۔ سوم، خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جا سکتا ہے، اس سے اصطلاح نروان کہا جاتا ہے۔ اس کے لغو معنی پھٹ پڑنے یا تنسیق کرنے۔ چارم، اس کا علاج نہ کڑی تپسیہ ہے اور نہ سہل پسندی، بلکہ میانہ روی سے کام لے کر یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، کچھ اقتباس آپ کے سامنے میں نے دہرائے ہیں۔ گوتم بدھ، جس کا اصل نام سدھارتھ ہے، کیا ہے؟ سدھارتھ اس کا اصل نام ہے، اور وہ ایک مذہب کے بانی ہے جس کو بدھ مت کہتے ہیں۔ بدھ مت مذہب کے بانی گوتم بدھ ہیں اور ان کا اصل نام سدھارتھ ہے۔ وہ ایک بادشاہ، ایک راجہ، کپل وستو اس کے باپ کا نام ہے، وہ ایک راجہ تھا۔ شمالی ہندوستان کے ایک شہر کا راجہ تھا، اسی کا بیٹا تھا سدھارتھ، اور وہاں پر وہ 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ 563 قبل مسیح کا 563 قبل مسیح 563 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور 483 قبل مسیح اس دنیا سے چل بسے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی شادی جو ہے وہ 19 سال کی عمر میں ہوئی، اس کے ایک ماموزاد بہن سے ہوئی، اور لیکن اس کا دل دنیاوی کاموں میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہر وقت بے قرار رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا۔ اکثر وہ دیکھتا تھا کہ غریب لوگ جو ہے وہ ہمیشہ مصیبتوں میں رہتے ہیں، پریشان حال ہے، اور اس نے دیکھا کہ اگرچہ غریبی کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن جو اہل ثروت ہے، جن کو روپیہ پیسہ ہے، جو امیر لوگ ہیں، وہ بھی اکثر پریشان اور ناخوش، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیکھا کہ یہ انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے اور آخر مر جاتا ہے، اور اس پر اس نے غور کیا۔ آخر اس نے 29 برس، اس وقت اس کی 29 برس کی عمر میں اس نے یہ سب کچھ، اپنا شاہی محل اور اپنی بیوی بچے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہاں سے نکل گیا اور ایک یوگی بن گیا۔ تمام آسائش کو ترک کیا، جو اس کو آرام تھا وہ سب ترک کیا اور ایک یوگی بن گیا۔ اس وقت جو مشہور یوگی علماء تھے ان سے بھی علم حاصل کیا، لیکن اس کو قرار نہیں ملتا تھا، بے چین رہتا تھا، وہ سچ کی تلاش کرنا چاہتا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کچھ سال فاقہ کشی بھی اختیار کی، وہ ایک سنیاسی بن گئے۔ اس کو لگا کہ اس سے انسان سچ پا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس نے یہ فاقہ کشی چھوڑ دی، دوبارہ خوراک لینے شروع کی، اور اس کے بعد اس نے تنہائی میں ان مسائل پر غور کیا، خلوت تنہائی میں، اور ایک بڑے درخت کے نیچے وہ بیٹھ رہا تھا کہ اس کو ایسا لگا رات کو کہ اس درخت کے سارے جو شاخیں ہیں، حصے ہیں، وہ ایک ساتھ یکجا ہو رہے ہیں۔ تو اس نے اسی فکر میں رات گزاری اور صبح اس پر منکشف ہوا کہ وہ بدھ بن گئے۔ بدھ کے معنی ہے صاحب بصیرت۔ تب اس کی عمر 35 برس کی تھی، 35 برس کی عمر میں وہ بدھ بن گئے، اور اس کے بعد اس نے 45 سال گزارے، اور 45 سال میں جو بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے وہ ان کو اپنے خیالات بتاتا تھا، اپنی تعلیمات دیتا تھا، اور 483 قبل مسیح وہ دنیا سے انتقال چلے گئے۔ اس وقت اس کے ہزاروں پیروکار تھے، تو تب لیکن اس وقت وہ تحریری صورت میں نہیں تھے۔ اس کے جو افکار تھے، جو خیالات تھے، جو اس کی تقریریں تھے، ان کو
تحریری صورت میں نہیں درج کیا تھا، لکھا نہیں گیا تھا، بلکہ اس کے جو چیلے تھے انہوں نے اس کو یاد رکھا، زبانی یاد رکھا، اور یہ باتیں نسل در نسل چلتی رہے. جس طرح آپ داستانیں سنتے ہیں اس طرح یہ بھی نسل در نسل چلتی رہے. اور اس کے بعد اس کو لکھا گیا ہے. بدھ مت کی بنیادی تعلیم میں 4 اعلیٰ سچائیاں. کیا ہے؟ 4 اعلیٰ سچائیاں. 4 اعلیٰ سچائیاں. اور نوبل ٹروتھس. 4 نوبل ٹروتھس. 4 اعلیٰ سچائیاں. اول، انسانی زندگی. کتاب کی در انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسن ہے. انسان جبلی طور پر، فطرتی طور پر مصیبتوں کا مسکن ہے، مصیبتوں کی جگہ ہے، اس کو مصیبتیں ہیں فطری طور پر. دوم، دکھوں کی جو وجہ ہے، پریشانی کی جو وجہ وہ خواہشات ہے. جو انسان کے اندر خواہشات ہے وہی انسان کو دکھ پہنچاتے ہیں. سوم، خواہشات کو پیدا ہونے، جو انسان کے اندر خواہشیں پیدا ہوتی ان کو روکنا. ان کو روکنا، اس کو نروان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نروان کہتے ہیں. چہارم، چوتھا اصول جو اس کا ہے کہ انسان کو نہ فاقہ رہنا ہے، صرف محنت ہی کرنی ہے، اور نہیں آرام کرنا ہے، بلکہ درمیانے درجے سے کام، میانہ روی سے کام لینا ہے. تبھی انسان کو مقصد حاصل ہو سکتا ہے، تبھی انسان آگے بڑھ سکتا ہے.